آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ شاہواز حسین۔ آپ پاکستان نیول ایویشن کے سابق پائلٹ ہیں۔ اپنی بینائی کھونے کے باوجود ہمت، حوصلے اور جدوجہد کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے انڈیپینڈنٹ اردو کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ ان کے جو ذاتی زندگی کا جو سفر ہے اب تک ہے اس بارے میں ہی بات کریں گے۔ شاہواز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شکریہ آپ کے بلانے کا۔ سب سے پہلے تو اپنے اس سفر کے بارے میں بتائیں جو آپ کا نیول ایویشن کے ساتھ رہا۔ بڑا خوبصورت سفر تھا اور ابھی ہے بھی۔ ہم، میں ابھی بھی اپنے آپ کو ایک پائلٹ ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی ڈریم میری تھی کہ میں پائلٹ بنوں ہم، اور اس کے بعد میں ہواؤں اور فضاؤں میں اڑوں، اور الحمدللہ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے ایک پرندہ بنایا اور فضاؤں میں اڑنے کا ایک طریقہ سکھایا۔ ہم۔ تو یہ جو زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب آپ کی بینائی کھو گئی، یہ کیسے ہوا اور اس وقت آپ نے کیسے خود کو سنبھالا؟ دیکھیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ کے پر کٹ گئے تو آپ کی فلائٹ کنٹینیو نہیں ہو سکی۔ میری مثال زندگی کی ایسی ہے کہ اٹس اے فلائٹ ود آؤٹ ونگس۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کس میں ہمت ہے ہمیں پرواز سے روکے، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اٹ واز ویری ایموشنل ٹائم، لیکن اللہ نے مدد کی اور اس کے بعد میں نے نئی اڑان اڑی، اور اس کے بعد اس ورژن میں جس میں ابھی میں ہوں، مجھے بصارت نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرے پاس بصیرت ہے۔ تو یہ اڑان میری بصارت سے نہیں، بصیرت سے ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک ہر انسان کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز اللہ نے لے لی تو 10 چیزیں اللہ تعالیٰ 10 چیزیں آپ کو عنایت کر دیتا ہے۔ تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو فیتھ، اور ہمیں ول پاور ڈٹرمنیشن سے اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ آپ نے بتایا کہ ایک مشکل وہ وقت تو ضرور تھا، اس وقت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کیونکہ ایک وقت جب آپ فضاؤں میں پرواز کرتے تھے ہوں، اور جب آپ کو لگا کہ اب شاید اس طرح ناممکن ہو، تو وہ لمحہ کیسا تھا جب پہلی دفعہ آپ کو یہ پتہ لگا ہوگا؟ دیکھیں، گرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم، گر کے اٹھنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ۔ جی، جب میں آسمان پہ اڑتا تھا، زمین پہ گرا، میرا امتحان آسمان میں اڑنے میں نہیں تھا، میرا امتحان تھا زمین سے آسمان میں اڑنے میں ہم، اور گرنے کے بعد۔ ہم، تو آئی تھنک یہ میرا ایک ٹیسٹ تھا، آزمائش تھی، اور اللہ نے اس میں مجھے کامیابی عطا فرمائی، اور اب میں ایک فضاؤں میں اڑ رہا ہوں۔ وہ کیسے اڑ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک سائٹ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک ویژن ہے، اور اس ہم، ویژن کی وجہ سے میں اڑ رہا ہوں۔ ویژن فار ہیومینٹی ہے، ویژن فار ڈسیبل پیپل ہے، ویژن ٹو ورک فار دا ورلڈ ہے، ٹو میک دس ورلڈ بیٹر پلیس۔ تو آئی تھنک ہر انسان کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، لیکن اس کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جی، ایک فوجی افسر سے سماجی رہنما یا کارکن کا یہ سفر کیسا چل رہا ہے اب؟ بہت خوبصورت سفر ہے۔ ابھی میں میڈے فاؤنڈیشن ہے، میری این جی او ہے جس میں ڈسیبلٹی امپاورمنٹ پہ کام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک ادارہ ہے، اسکول آف موٹیویشن، جس میں ہم موٹیویشن دیتے ہیں، لیڈرشپ کی ٹریننگ دیتے ہیں، ایتھیکل گرومنگ، کمیونیکیشن اسکل، یوتھ کو اسپیشلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اے آئی کمپنی ہے جس کے تھرو ہم ڈسیبلٹی امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ میرے 3 انیشیٹوز ہیں، اور اسی طرح میں ایک آتھر بھی ہوں، 3-4 کتابیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا۔ جی، تو جس میں پہلی کتاب میری ہے دا جرنی فرام سائٹ ٹو ویژن، میری بایوگرافی ہے۔ پھر میری دوسری کتاب دا آرٹ آف ڈیسیژن انٹیلیجنس ہے، جو ڈیسیژن میکنگ کے اوپر میں نے لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری ایک کتاب ہے جی مین کے نام سے، گرین مین۔ یہ ایک ناول ہے جو گلوبل وارمنگ کے اوپر میں نے لکھا ہے، اچھا۔ ایک ہیرو، سپر ہیرو بنایا ہے جو دنیا کو سیو کرتا ہے گلوبل وارمنگ کے افیکٹ سے۔ اور چوتھی کتاب اب میری آنے والی ہے جو میں نے لکھ لی ہے، یہ اے آئی کے اوپر ہے کہ اے آئی فیوچر میں کیسے انسانوں کو ٹیک اوور کر لے گی، اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو وہ ایک اویئرنیس کتاب ہے، ایک اویئرنیس کی سے ریلیٹڈ کتاب ہے، ایک ناول ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اے آئی کو کیسے فیوچر کے لحاظ سے کنٹرول کرنا ہے۔ پاکستان میں وہ لوگ جو کسی بھی طرح کی جسمانی جو کمی یا کا شکار ہیں، جیسے معذوری کہتے ہیں، اس اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اس الفاظ کا استعمال، لیکن وہ جن کو کسی طرح کی ڈسیبلٹی ہے، آ، ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جانا ضروری ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں WHO کے مطابق 33 ملین پیپل
یعنی کہ 15% آف پاپولیشن آف پاکستان ہاں ڈسیبل ہو چکے ہیں، جس میں ہر طرح کی ڈسیبلٹی ہے، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے، ویژول امپیئرمنٹ ہے، ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، آپ کی فزیکل امپیئرمنٹ ہے، مینٹل امپیئرمنٹ ہے. تو یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں. اب ان کے رائٹس کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے؟ UNCRPD کہتا ہے، یونائٹڈ نیشن کنونشن فار رائٹس آف دا پرسن ود ڈسیبلٹیز، کہ ان کو آپ نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرنی، ان کو ایکسیسیبل انوائرمنٹ دینا ہے، ان کو فری ایجوکیشن دینی ہے، فری ہیلتھ دینی ہے، ان کو پارٹیسپیشن دینی ہے ہر سوشل، پولیٹیکل، کلچرل ایکٹیویٹیز کے اندر، اور ان کے بینیفٹس کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. اور اس کے لحاظ سے پاکستان میں ایکٹ بھی موجود ہے، ڈسیبلٹی ایکٹ ہے 2020 کا، اپروو ہو کے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے. اب فقدان کہاں پہ ہے؟ اس کی امپلیمنٹیشن پہ ہے. تو اسی کے لیے میں فائٹ کر رہا ہوں، ان کی آواز اور بن چکا ہوں ڈسیبل لوگوں کی، کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے رائٹس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر شعبے کے اندر اور ہر کیٹیگری کے اندر، ہر چیز کے اندر. جیسے آپ کی ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کمیونیکیشن ہے. تو ان کے رائٹس ہیں، پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. انہی کے لیے میں فائٹ کر رہا ہوں. اور اسی سلسلے میں چاہ رہا ہوں کہ ریزرو سیٹس ان دا پارلیمنٹ ہونی چاہیے ڈسیبل لوگوں کے لیے، تاکہ وہ جائیں پارلیمنٹ میں، اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے حق کے لیے بات بھی کر سکیں. آپ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ایک مخصوص کوٹے پہ جو لوگ ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے. اگر وہ بنتے ہیں تو کیا تبدیلی لا سکیں گے وہ؟ دیکھیں، اگر ریزرو سیٹس پارلیمنٹ میں پاکستان کی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ڈسیبل لوگوں کے لیے اپروو ہو جاتی ہے، تو ہوگا کیا؟ بیسیکلی آپ کے جو ڈسیبل لوگ ہیں وہ اپنی آواز اٹھا سکیں گے اپنے رائٹس کے لیے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں ایک سافٹر امیج کریٹ ہوگا پاکستان میں، پوری دنیا میں ایک سافٹر امیج کریٹ ہوگا پاکستان کا، کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ڈسیبل لوگ موجود ہیں، اور یہ ایک سافٹر امیج کریٹ کرے گا. نمبر 3، یہ پریسیڈنس آلریڈی موجود ہے. دنیا کی جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں، بڑی بڑی کنٹریز ہیں، اس میں جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں وہ ڈسیبل لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو کام کر رہے ہیں، بڑا افیکٹولی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے کا ایک بڑا افیکٹو اور بڑا فروٹفل پارٹ بن سکیں گے، اور یوٹیلٹی ان کی یوٹیلائزیشن اچھے طریقے سے ہو سکے گی، وہ رسپیکٹفل زندگی گزار سکیں گے، اور ان کو ایک ڈگنیٹی ملے گی، وہ بیگرز نہیں بنیں گے. کتنے پر امید ہیں کہ یہ ہو پائے گا؟ میں بڑا ہوپ فل ہوں. میں ملا بھی ہوں منسٹر فار ہیومن رائٹس، منسٹر لا منسٹر سے بھی ملا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ منسٹر IT کے ساتھ بھی میری میٹنگ ہے. تو دس گورنمنٹ از ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ، اور آئی ایم آلسو ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. اس سارے سفر میں کبھی آپ کو ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور اس لمحہ آپ نے کیسے خود کو سنبھالا؟ دیکھیں، ایک لمحہ تو ضرور آتا ہے جب یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یاد رکھیے جب سب کچھ ختم ہوتا ہے وہیں سے زیرو کا سٹارٹ بھی ہوتا ہے. زیرو کے بعد 1 آتا ہے، زیرو سے پہلے مائنس ہوتا ہے. تو میرے خیال سے میری زندگی پہلے مائنس میں چل رہی تھی، اس کے بعد زیرو آیا، اور زیرو کے بعد 1 2 3 4 5 سٹارٹ ہوا سفر. تو آئی تھنک ہمیں اس طریقے سے پازیٹیو رہنا چاہیے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک اجالا، ایک صبح آتی ہے، صبح نو آتی ہے اور امید لے کے آتی ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ بی پازیٹیو اباؤٹ ایوری تھنگ، اور ہمیں اس طریقے سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ول پاور شو کرنی چاہیے، ڈٹرمنیشن شو کرنی چاہیے کہ ہم نے جو اپنی منزل ہے، اپنا گول ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، اور اس سفر میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ شامل ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری ٹریننگ ہے، اور ہماری ول پاور ہے. اب یہ جو عام روٹین کی لائف ہے، وہ بھی مزید اس میں بہتری آ رہی ہے؟ بہتری تو اسی دن آ گئی تھی جب میں بلائنڈ ہوا تھا، جب مجھے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کے جینے کا مقصد مل گیا، اور وہ تھے لوگ، وہ تھی یہ دنیا، وہ تھی ہیومینٹی. تو آئی تھنک ہر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کی ضرورت ہے، کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور آپ اس دنیا میں کیا کریں گے، اور آپ اس دنیا میں کیا کر کے اس دنیا سے جائیں گے، اور اس دنیا کو کیا دے کے جائیں گے. اگر یہ سوال اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آئی تھنک یو ول بی اے سکسیزفل پرسن ان یور لائف. جی، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو ویری مچ.